باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 13 سے 15 تک ہے۔ سبق ہمارا ترجمہ ان کا یہ ہے، وَإِذَا اور جب قیلا ان سے کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو یہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، الا خبردار رہو، آگاہ رہو، سن رکھو، انہم بے شک یہ ہم یہی لوگ، السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں کی طرف، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، اللہ اللہ، یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ بھٹکتے ہیں یا اندھے ہو رہے ہیں یا حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آیات، یہ ساری آیات جو ہیں یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم منافقین کا حال پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بری خصلت کا ذکر کیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح جو اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، موت کے بعد جی اٹھنا، جنت اور دوزخ کی حقانیت کو تسلیم کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانا، اور برائیوں سے روکے رہنے کو جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، یعنی جو لوگ یہ ایمانیات رکھتے ہیں، صحابہ کرام عام جو اور ایمان والے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی تفسیر اس کی بیان کی ہے۔ تو یہاں پر جو سفہاء آیا ہے نا، اس کا یہ جمع ہے سفیہن، اس کا واحد ہے، جیسے حکیم کی جمع حکما اور حلیم کی جمع حلما، تو اسی طریقے سے یہ سفیہ کی جمع سفہاء ہے۔ تو جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بری خصلت جو ہے وہ ذکر کی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان کی طرح کا کیوں ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، یہ خبردار رہو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ اپنی بے وقوفی کو جان نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت اور ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی کہ یہ
یہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہدایت سے دور ہوتے جا رہی ہیں، اس سے بڑی ان کی اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو پہلے ان کی ایک خباثت کا ذکر کیا تھا کہ یہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب دوسری خباثت کا ذکر یہ کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو یہ عام لوگوں کا جو ایمان ہے اور لوگوں کا، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ہم عقل مند ہیں کہ ہم دونوں گروہوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، اور ایک گروہ کو کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس گروہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دوسرے کا فائدہ نظر آتا ہے تو دوسرے گروہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو بلکہ یہ ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو ان کو صحیح دین کی راہ بتاتا ہے اس کو وہ بیوقوف اور کم عقل قرار دیتے ہیں، اور جو دنیا کی چالاکیوں کا میں مبتلا ہوتا ہے اس کو وہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو اب مدینہ کے منافقین کا بھی یہی اس وقت کا رویہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کا ذکر کر کے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل اور نمونہ قرار دیا، کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ تھا، کہ اس ایمان کو منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا، اور اس مومن اور مخلص جماعت کو بیوقوف کہنے والوں کو خود اللہ تعالیٰ نے احمق اور بیوقوف قرار دیا۔ اب ان کی تیسری خباثت آگے ذکر کی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 14 میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم جیسا تمہارا ایمان ہے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا ان کہتے ہیں انا معکم تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ سرداروں کو جا کر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ خلو خلوت کہتے ہیں نا اکیلے ہونے کو، خلو کے معنی یہی ہیں کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما نحن، یہ لوگ ان کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے پاس جا کے یہ جو باتیں کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ بھٹکتے ہیں، اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کرتا ہے۔ اب یہ جو ان کے شیطان ہیں جن کو اللہ پاک نے کہ اِلیٰ شیاطینہم کہا، کہ ان کے جو شیطان ہیں یعنی جو ان کے سردار ہیں، تو حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ تو شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ تو گویا ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جو دوسروں کو بہکا رہا ہوتا ہے، سرکشی کروا رہا ہوتا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ شیاطین الانس والجن، کہ قرآن انسانوں اور جنوں کے جو شیطان ہیں۔ تو گویا حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جب پناہ مانگنے کا ذکر آتا ہے نا، کہ شیطان جو ہوتے ہیں
ان کے ان سے پناہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا، جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانیں، اس تاخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا کہا ہے نا کہ ان کا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ڈھیل میں اور بڑھ جائیں اور اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں تو مہلت ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے عذاب کی زیادتی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے نا کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا، لیکن وہ چال بازی سے بچ کے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریقے سے یہ بولا اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو چال اور مکر اور ان سب باتوں سے ہنسی دھوکے سے پاک ہے، لیکن یہ انہی کے الفاظ ان پر لوٹائے گئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیسا بدلہ ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برا اور اچھائی کا بدلہ اچھا۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ تم پر اگر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی زیادتی کی جا رہی، مطلب یہ کہ برائی کا بدلہ ہے، برائی خود سے نہیں کی جا رہی بلکہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے۔ تو زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں کہلایا جاتا، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس عبارت سے اگر کوئی دل میں کنفیوژن ہو ذہن میں تو یہ ساری دور ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اس کی برائی کا بدلہ دینا، ورنہ یہ بات اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مذاق کرے یا کسی کو فریب دے، ایسی باتیں نہیں ہیں، بس الفاظ کا استعمال بدلے میں وہی کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جہاں بھی ایسی باتیں آتی ہیں وہاں یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ منافق لوگ جیسے اپنی منافقانہ پالیسیوں میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا کہ دنیا میں تو انہیں امن و امان مل گیا، دنیا میں انہیں سزا نہیں دی گئی، نہ قتل کیا گیا کسی کو، دنیا میں انہیں امن اور امان مل گیا اور یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ گو یہاں دنیا میں ان کے مال اور جانیں بچ گئی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ یہ انتقام اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ انتقام اور مقابلہ اور بدلے کے طور پر یہ اللہ کی طرف نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے نا، اعمال کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کی ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ تو مطلب یہ کہ ڈھیل دینے کا مطلب بڑھا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑھا دیا ان کو، اور کر لیں برائیاں اور کر لیں۔ تو اسی طرح سے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، یعنی تدریجاً ان کو پکڑیں گے
ان کی ڈھیل میں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ادھر یہ گناہ کرتے رہے، ادھر دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا گیا، اور یہ سمجھتے رہے، پھولے نہیں سماتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً عذاب ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنی یاد بھلا دیتے ہیں، اور عذاب میں یہ لوگ ڈھیل میں بڑھتے جاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بھی، کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھی ہوگی؟ نہیں، یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی سورہ الانعام میں بھی ایک جگہ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بھی، پس جب یہ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم، تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، یعنی نعمتوں کے دروازے، خوشحالیوں کے دروازے، ان پر انعامات کے اللہ نے دروازے کھول دیے، بارشیں کر دیں، یہاں تک کہ حتی اذا فرحوا، حتی یہاں تک کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں، بما اوتو، جو ان کو دیا گیا تھا، یہ اس کی خوشی میں مست ہو گئے، اخذناہم بغتتاً، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پس جس چیز میں یہ گھبرا گئے اسی وقت کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ظالموں کی جڑ کاٹ دی، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمد اور تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ظالموں کی اس طریقے سے بربادی ہو گئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہلت میں آگے بڑھ جائیں، جس طرح یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس طریقے سے یہ مہلت کے دھوکے میں پڑھ کر آگے بڑھ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا ہی پکڑے گا، اور ان کو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا کرے، تاکہ ہم حق اور باطل اور نیک اور بد میں تمیز کر سکیں، اور حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کے اندر مست ہو کر ہم اللہ کی یاد کو نہ بھول جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمارے نفاق سے بھی ہمیں پاک کر دے، اور امت مسلمہ میں جو منافقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو پاک۔ اگلی آیت جو ہے اس کا ربط بھی اسی کے ساتھ ہے، آیت نمبر 16 کا، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، تو نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور یہ نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ جو منافقین ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، ان کے جو رویہ ہے یا ان کی جو چال بازیاں ہیں یا ان کی جو سازشیں ہیں، یہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے، منافقین نے، ان کو تو تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا، انہوں نے کیا کیا، ہدایت جیسی اچھی چیز چھوڑ کر گمراہی جیسی بری چیز خرید لی۔ منافقین چونکہ اکثر کاروباری اور تجارتی لوگ تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود خاص طور پر جو تھے وہ تجارتی کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ کے ساتھ نفع کمانے کے لیے چکر میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے تجارت کی مثال دے کے سمجھایا کہ انہیں تو تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے تو گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، اور انہیں اپنی طرف میں یہ عقل مند بن رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، جیسے سمود کی قوم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ
علی الہدا، یعنی ان لوگوں نے قوم سمود کو ہم نے ہدایت سے روشناس کر دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے نا یہاں پر ان کے لیے یہ کہا نا کہ یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو گمراہی کو اللہ پاک نے اندھے پن سے تعبیر کیا ہے، یعنی منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئی ہیں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی ہے، تو گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی ہے، تو اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہیں۔ تو چاہے یا ایمان انہیں نصیب ہی نہیں ہوا تھا، چاہے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہوئے، بہرحال اللہ پاک نے ان دونوں کو گمراہ کہا ہے اور اندھا کہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجارت انہوں نے کی، یہ بالکل سودا ان کا فائدے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خار زار میں، جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھی کوٹھری میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے ہیں، اور ان کو ہدایت نہیں ملی، تو ان لوگوں نے بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت پر قائم رکھے، گامزن رکھے، اور گمراہی کے اندھے پن سے اللہ پاک ہمیں بچائے، ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔